انوار بھائی یہ باتیں تو آپ کے ساتھ بہت سی کرنی ہے, سب سے پہلے مسمی سے شروع کرتے ہیں. جی بالکل. ابھی ہم نے آپ کے سامنے جوس رکھا تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اس سے پرابلم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ کون لوگ ہیں اور کیوں ہوتا ہے ان کو؟ اچھا ڈپینڈ کرتا ہے, ہر انسان کی اپنی باڈی ٹائپ ہے ڈفرینٹ, آپ کا ایک ٹیمپریچر بھی ہے, آپ کا بلڈ پریشر ہے, آپ کی ایک میڈیکل ہسٹری ہر انسان کی ڈفرینٹ ہے, تو آپ کو وہ دیکھنی چاہیے. اب جیسے مجھے شروع میں انالائز نہیں ہوتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے موسمی کا جوس پیا تو میرا بلڈ پریشر کیوں شوٹ کرنا شروع ہو گیا. تو وہ پھر ایک بار ہوا, 2 بار ہوا, تو میں نے پھر اس کو ذرا سیریسلی لیا. پھر میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ وٹامن سی جب آپ اتنی بڑی تعداد میں کوانٹٹی میں لے نا تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو وہ آپ کی باڈی اس کو جسے کہتے ہیں نا پچھا نہیں پا رہی, وہ والا معاملہ ہو رہا تھا. تو وہ پھر میں نے پھر اس کو نوٹس کیا, جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا سا پیا کہ اس شو کے دوران میرا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے. اللہ خیر کرے. اچھا انوار بھائی, جم کی کیا ضرورت ہے یا جم کیوں چاہیے؟ جبکہ اگر آپ ننگے پاؤں سنا ہوا ذرا آپ ایکسپرٹ ہے, میں جو بھی سوال کروں گا وہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ میرے پاس نالج نہیں ہے اور میں آپ سے جواب لینا چاہ رہا ہوں. جی ننگے پاؤں اگر آپ صبح صبح گھاس پہ چلیں آدھا گھنٹہ تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, تو پھر کیوں جم کی اتنی ساری لوگ فیسیں دیتے ہیں؟ دیکھیں ہر اسپورٹس کا, ہر ایکسرسائز کا کچھ مطلب الگ ہے. واک کرنے سے آپ کی فزیک نہیں بنتی ہے, باڈی بلڈنگ ایک الگ چیز ہے, آپ اپنے جسم کو شیپ اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم کمپٹیشن لیول پر اگر بات کرتے ہیں تو جو لوگ کمپٹیشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں, مسٹر اولمپیا, مسٹر ورلڈ ہے, اس طرح کی جو کمپٹیشن ہے, پھر ڈفرنٹ ایتھلیٹس ہیں, ان کے ڈفرنٹ شوق ہیں. اب ویٹ لفٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا صرف شوق ہے وزن کو اٹھانا. تو باڈی بلڈر کا جو شوق ہے اس کو اپنے مسلز بنے ہوئے چاہیے, جیسے بائسپ ہیں, ٹرائسپ ہے, آپ کا چیسٹ ہے, شولڈر ہے, تھائز ہیں, آپ کی کاوز ہیں. تو وہ ڈیفائن کرنے کے لیے جم اس لیے ضروری ہے کیونکہ جم میں سب تمام اکوپمنٹ موجود ہے. واک اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف ہیلدی رہ رہے ہیں, آپ کی جو جسامت ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا ہے. آپ بالکل اگر آپ موٹے ہیں تھوڑا سا ویٹ کم کر لیں گے, اگر آپ کا جسم ذرا پتلا ہے تو واک کرنے سے آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میری فزیک بلڈ اپ ہونے لگ جائے, میرے پر کپڑے بہت زیادہ سوٹ کرنے لگ جائیں, جیسے شیپ اپ ہو جاتے ہیں کپڑے بھی آپ کی فزیک کے ساتھ, تو وہ پھر آپ اچیو نہیں کر سکتے. سب سے پہلا جو جم کا مقصد ہے وہ یہ ہے. اچھا, اور یہ جو چیز ہے اپنے آپ کو جو شیپ بنانے کی, اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق ہے یا یہ جسٹ شوق ہے؟ یعنی ایک بندے کو شوق ہے یار مجھے یہ کرنا. صحت سے بھی تعلق ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں obviously آپ کی ہیلتھ تو بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس لمٹ تک جا کے کر رہے ہیں. کچھ لوگ جب ایکسیڈ کر جاتے ہیں, پھر ہم نے بہت سے انفارچونیٹ واقعات بھی سنے ہیں, لوگ اس میں انتقال بھی لوگوں کا ہوا ہے, یہ بھی میں نے بیمار بھی ہوئے ہیں. کرنا ہی تھا اس پہ, اگر آپ اس پہ ہم آتے ہیں تھوڑا. ابھی جس طرح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ کس انٹینسٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب امیونٹی آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہے. میں اپنی اگزامپل کوٹ کروں گا کہ میں اب 2005 سے ریگولر ایکسرسائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرا بھی شوق ہے باڈی بلڈنگ کا. اس کا مجھے بینیفٹ کیا ہوا کہ 2005 سے لے کے کووڈ تک مجھے نہیں یاد کہ مجھے کبھی بخار ہوا ہو, کہ میری امیونٹی اتنی اسٹرانگ تھی ماشاءاللہ, تو مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا. ہاں کووڈ آیا تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو پھر ہر کسی سے ہو رہا تھا. پھر بھی کووڈ میں بھی کیا ہوا کہ جب مجھے کووڈ ہوا مجھے فیل بھی نہیں ہوا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے رات کو 2 پیناڈول کھائی ہیں, صبح میں اٹھا اور کام پہ چلا گیا ہوں. یعنی کہ وہ کووڈ ہو چکا تھا لیکن وہ اس کی تو مجھے بتایا تھا آپ نے شو پہ کہ بعد میں پتہ چلا پھر چینل والوں کی دوڑے لگی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, اس کو کیوں بلاتا رہے, کون بلاتا رہا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کسی بھی ایکسرسائز کا, لیکن اب آبویسلی ابھی ہم جم کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے, آپ کی امیونٹی بڑی اسٹرانگ کرتا ہے. اور جو ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک, ہم نے اسپیشلی اس میں میرے 2 سوال ہیں. ایک تو کہ جم کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے, اور ایک ان لوگوں کی جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی سڈن ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے. اب ایک تو ظاہر بات ہے بینگ مسلم ہمارے ایمان ہے اللہ کی طرف سے, ظاہری اسباب میں جس بندے کا سب کچھ فٹ ہے, اس نے اپنا بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول ہر چیز کنٹرول کی ہے, اس کو اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, کارڈیک اریسٹ آپ کو پتا کتنا کامن ہو چکا ہے. دوسرا جواب آپ نے خود دیا کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے کام ہے سارے, اس سے آگے تو بڑھ کے بات کوئی نہیں ہے. وہ تو کسی بھی ٹائم دیکھیں گاڑی چلاتے ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, سوئے ہوئے ہو سکتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے جو لوگ پھر وہ مطلب صرف ایکسرسائز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کچھ اور اسپورٹس کھیلتے ہوئے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ جب آپ صرف لنک کر دیتے ہیں جم کے ساتھ وہ غلط ہے. کارڈیک اریسٹ کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. بہت سے ایسے باڈی بلڈرز ہیں جو کہ کھابے کھاتے ہیں, لاہوری کھابے کھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ نہاریاں کھا کے بھی ٹریننگیں ہو رہی ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے, ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بہت زیادہ فٹ ہوگا, یہ دیکھیں کتنی زبردست ایکسرسائز کر رہا ہے. وہاں سے جانے کے بعد اگر اس کی ڈائٹ میں مغز ہے, اگر اس کی ڈائٹ میں کڑھائیاں ہیں اور اس طرح کے تمام کھانے ہیں, وہ سافٹ ڈرنکس بھی پی رہا ہے, تو کارڈیک اریسٹ پھر ہو سکتا ہے. یہ پرابلم ہے. اچھا نیکسٹ اب آتے ہیں
مردوں کی تو بات ہوگی, آپ نے سارا بتا دیا. خواتین کے لیے جم کیوں ضروری ہے؟ مطلب مردوں کا تو آپ نے بتایا کہ ایتھلیٹ زیادہ تر ظاہر خواتین میں بھی ہوتے ہیں, لیکن مردوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے باڈی شوڈی بنانے کا. خواتین کو باڈی بنانے کی کیا ضرورت ہے, یا وہ کیوں باڈی بناتی ہیں جم آ کے؟ اچھا, بیسیکلی تو دیکھیں یہ جو ایکسرسائز ہے, جم ہے, یہ سارا ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے انگریزوں کی طرف سے. انہیں کی ایک ٹیکنیک ہے, اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور ہم ان سے کوئی 5-10 سال پیچھے ہی رہتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی باڈی بلڈرز ہیں, بہت کم نام ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیج پر گئے اور پھر جیت کے بھی آئے ہوں یا کسی کو ٹف ٹائم دیا ہو. نام ضرور ہیں لیکن وہ کم ہے. اس کی ریزن ہے ہماری جینز, ہمارے جینیٹکس بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ہمارے پاس فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے جو ان لوگوں کو اویلیبل ہیں. پھر وہاں پر اس کو اسپورٹس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں اس اسپورٹ کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جہاں تک آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں, اب خواتین کا یہ ہے کہ جیسے باہر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اب خواتین کا جم جانے کا رجحان بڑھ گیا ہے. پہلے وہ صرف واک کرتی تھی یا اپنے گھر میں یا پھر پارکس میں, لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور لوگوں کا انٹریکشن ہو رہا ہے باہر کے لوگوں کے ساتھ, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کا لائف اسٹائل جب وہ دیکھتے ہیں, کھانے پینے کی روٹین دیکھتے ہیں, ان کی فٹنس دیکھتے ہیں, تو پھر لڑکیوں کا جو شوق ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی تو ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ لوگ پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ان لوگوں میں کہ اگر یہ لوگ اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جموں میں رجحان ہے وہ خواتین کا بہت زیادہ ہو گیا.